بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم خالد اور اس وقت میرے ساتھ ایک کامیاب ترین بزنس مین بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نوجوان عمر صرف 17 سال اور ابھی تک آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا۔ اس کا نام عمیر ہے اور یہ انٹرنیٹ کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلے اس نے موبائلوں کی دکان پر کام کرنا شروع کیا، اس کے بعد مکینک بن گیا، موٹر سائیکلیں ٹھیک کرنا شروع کر دیں اور اس کے بعد وہ چھوڑا اور اپنا کاروبار ایک علیحدہ سے شروع کر دیا۔ اس دوران جاب بھی کی اور اتنی کم عمری میں یہ سب کچھ کرتا رہا کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد عمیر نے اپنا انٹرنیٹ کا جب کاروبار شروع کیا تو اس وقت صرف چند ایک گھر صرف اس سے انٹرنیٹ لے رہے تھے اور آج والٹن کا سارا ایریا تقریباً عمیر نے سنبھالا ہوا ہے اور اس وقت 20,000 سے جو کاروبار شروع کیا تھا اب وہ لاکھوں میں اسی کاروبار کو لے کر گئے ہیں۔ تو عمیر میرے ساتھ موجود ہیں، ساری سکسیس سٹوری کیا ہے اسی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم عمیر۔ وعلیکم السلام۔ عمیر مجھے بتائیں کہ اتنی کم عمر میں اس طرح کیسے کر لیا آپ نے کہ کاروبار بھی سنبھال لیا، بزنس، اور وہ بھی اتنے کم عمری میں؟ بس کرنا پڑتا ہے، جاب میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، بہت ٹائم ویسٹ کیا میں نے اپنا۔ جاب کرتے ہیں 5-10 ہزار روپے، 20,000 زیادہ سے زیادہ ملتا ہے، پر اس میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ 10,000 15,000 روپے مجھے جاب سے ملتے تھے، اس میں میری بائک کا خرچہ آ جاتا تھا، جانے کا کبھی بائک مسئلہ کر جاتی تھی، اس میں مسئلہ آ جاتا تھا، ادھر لگ جاتے تھے پیسے، کبھی کچھ خرچے ہوتے تھے، گھر بھی دینے تھے، مجھے کچھ نہیں بچتا تھا۔ اتنی محنت میں نے کرنی ہے تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور باس کی باتیں وہ الگ سننی میں نے کہ یار میں یہ وہ ہے فلانا۔ میں ان چیزوں سے تنگ آ گیا تھا، میں نے تنگ آ کے اپنا اسٹیپ میں نے سوچا، میں نے کہا یار اپنا بھی کرتے ہیں، تو میں نے اپنا بھی کام شروع کر دیا۔ چند گلیوں سے میں نے کام شروع کیا تھا، 20,000 روپے میں نے انویسٹ کیا، مجھے سیلری ملی، میں نے گھر نہیں دی، میں نے کسی کو بھی نہیں دیے، میں نے انویسٹ کر دیے۔ تو میں پھر اپنا کام کرتا رہا، آہستہ آہستہ اپنا کام بھی کیا، جاب بھی کرتا رہا، تو اسی طرح میرا کام چلتا گیا۔ کچھ مجھے پریشانیاں بھی بہت آئیں درمیان میں، پر میں نے ان کو بھی فیس کرتا رہا اور گھر بھی دیکھتا رہا، سب کچھ دیکھ کے میں نے اپنا کاروبار کو بھی دیکھا، ہر چیز کو دیکھ کے آج اب آپ کے سامنے میرا کاروبار چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ مزید برکت دے۔ مجھے یہ بتائیں کہ گھر والوں نے جو ہے وہ رکاوٹ بھی ڈالی ہوگی کہ اتنے ابھی تم بچے ہو، ابھی تمہیں کاروبار کی کیا ضرورت ہے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ؟ بالکل اسی طرح ہو گیا، کسی نے بھی نہیں مجھے سپورٹ ہی نہیں کسی نے کیا، کزنس نے بھی، چاچو نے، کسی نے مجھے سپورٹ نہیں کیا۔ تو میں نے کہا نہیں، میں نے کرنا ہے، جب میں نے سوچ لیا میں نے کرنا، باہر بھی تو جاب کرتے ہیں نا، جب ان کی جاب کر سکتے ہیں ہم اپنا بھی کام کر سکتے ہیں، جب ان کا کام سنبھال رہے ہیں تو ہم اپنا کام بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس چیز کو بھی سوچا کہ یار جب ان کا کر سکتے ہیں ہم اپنا بھی کر سکتے ہیں، تو میں نے اس چیز کو دیکھتے دیکھتے میں نے اپنا کام بھی شروع کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، نہ کرو، کسی نے سپورٹ نہیں کرنا تو نہ کرے، تو میں نے کام شروع کیا ہوا تھا۔ چند گلیاں میری پہلے چل رہی تھیں، گھر والے مجھے منع کرتے تھے نہیں کرو، رہنے دو، یہ وہ کافی باتیں کرتے تھے۔ میری والدہ وہ ڈرتی تھی بہت کہ نہیں چھوٹا ہے ابھی، آپ تم نہیں کر سکتے کام، تم سے نہیں ہوگا، رہنے دو، چھوڑ دو، جو ہو گیا جتنے لگ گئے اس کو بس اتنا ہی رکھو، نہ بڑھاؤ۔ ابھی بھی مجھے کہتے ہیں کہ جتنا ہے اتنا ہی بہت ہے، اس کو نہ بڑھا۔ میرے ماشاءاللہ 2 علاقے ہیں میرے پاس، 2 بہت بڑے علاقے ہیں میرے پاس، اب میں تیسرا علاقہ قریب شروع کرنے لگا ہوں، تو منع کرتے ہیں کہ نہیں بس اتنا بہت ہے، جتنا کما رہا ہے اتنا بہت ہے، اور نہ لگا۔ ماں جی شکر ہے، لاکھ لاکھ اللہ تعالیٰ نے اسے ترقی کری، میرے بچے میں بہت تنگ آ گئی تھی، میرے حالات یہی بیٹے تھے 2 ماشاءاللہ، بیٹیاں ہی تھیں ساری میری، یہی سب سے چھوٹا بیٹا ہے یہ میرا۔ اچھا، اور جو سب سے چھوٹا وہی سب سے کامیاب ہے؟ ہاں، وہ جاتا تھا بڑا والا، گاڑی چلاتا تھا، وہ 300 مل جاتے تھے، 300 کبھی 200 دیتا تھا، اس میں گزارا کرتی تھی، روتی پیٹتی تھی، میں کیا کروں؟ میں اسے لڑکے سے کہتی تھی میں کیا کروں، میں اب گزارا تو ہو ہی نہیں رہا ہے، بتی کا بل اتنا آتا ہے، بہت بل میں نے بھرا، 10-10 ہزار بل آ گیا، کبھی کتنا آ گیا، بہت مصیبت پیٹی تھی میں نے۔ پھر میں اس کے آگے روتی تھی، میں نے کہا عمیر میں کیا کروں گی اب اتنا اب میرا بھائی جو ایک اور میرا بڑا بھائی میرے ساتھ ہی کام کرتا ہے، وہ بھی، اس کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا کام پہ۔ ادھر سے 300-400 ملتے تھے، ادھر 1,000 روپے ڈیلی لے جاتا ہے، 1,000 بھی کبھی کما لیتا ہے، کبھی 2,000 رکھ لیتا ہے۔ وہ اس جاب میں زیادہ خوش ہے، اس کام میں خوش ہے۔ اس کو کوئی ویسے ہی کہہ بھی دیتا ہے نا یار ہمارا یار فلانا میں لے جا کے ساتھ، وہ کہتا ہے نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ ڈرائیونگ ایسا شعبہ ہے اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، اس کام نے ڈرائیونگ کو بھی چھڑوا دیا ہے۔ زبردست، بڑی ناظرین کتنی یہ مزے کی بات بتائی عمیر نے کہ جو اس کا بڑا بھائی ہے وہ ڈرائیونگ کرتا تھا اور ماں جی جس طرح بتا رہی تھی 200-300 کماتا تھا، عمیر نے اپنے پاس اس کو جاب پہ رکھ لیا اور 1,000-1,500
दिहाड़ी जो है रोज़ाना उसको दे रहा है, और वो इसी काम में अब खुश है। अपने भाई को खुद ही जो है वो जॉब पर रख लिया, उसके अलावा अपने 2 दोस्त और इसे वो भी जॉब पर रख लिए। तो माँ जी अब खुश हैं मैं इसकी? अल्लाह का शुक्र है, मैं लाख लाख मेरा बच्चा कामयाब कर दिया। और मुझे डरती थी मैं बहुत ज़्यादा, खंबे पे चढ़ता, मैं दुआ करती अल्लाह मेरे बच्चे को कुछ ना होए। बहुत रोती थी मैंने कि इसके अब्बू से क्या मैंने कि देखो खंबे पे चढ़ रहा, मुझे डर लग रहा बत्ती के। कह रहा अल्लाह मालिक है इसका। अच्छा नाज़रीन, एक अफसोस इसमें वो भी हुआ कि एक वक्त आया कि इन्होंने भैंसें बेसिकली ये पालते थे और उसी का ही वही कारोबार था और वही ख़ानदान का सोर्स ऑफ इनकम था। लेकिन अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि इनकी सारी भैंसें जो हैं वो मर गईं। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल कोई नहीं था और ये मायूस नाउमीदी की हालत थी। बच्चे अभी छोटे थे, उन पर उस तरह यकीन नहीं किया जा सकता था कि वो कमा सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो हैं उसके बावजूद इतना जो है वो कामयाब हो जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। इतना मुश्किल वक्त के एक कारोबार जो बाप का कारोबार था वो ख़त्म हो गया एक तरह से। उसके बाद आप बिल्कुल छोटे से थे, आपने कैसे स्टेबल कर लिया ये? ये 2 साल का था जब ये कारोबार था। हमारा जब दूध दही का काम था, हमारे पास जानवर थे। ये हमारा घर नहीं था, ये हमारी हवेली थी। माशाल्लाह मेरे वालिद साहब के पास लाखों रुपए के जानवर थे। वो जानवर सिर्फ एक दिन में ही सारे मर गए थे। हमारे लिए उस दिन क़यामत ही थी कि उसी दिन हम बर्बाद हो गए थे बिल्कुल। वालिद साहब ने कोई काम नहीं किया। वो उस टाइम जब एक चीज़ थी उनके पास, उन्हें वही काम करना था। उस टाइम किसी ने नहीं सपोर्ट किया मेरे वालिद साहब को। मेरे वालिद साहब ने बहुत मेहनत की है। अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को लंबी उम्र दे। मैं उनका जितना एहसान अदा कर ही नहीं सकता, मैं उनका जितना उन्होंने हमारे लिए किया हम कर ही नहीं सकते। वो हालात थे, ये हमारा घर नहीं होता था, ये बिल्कुल ये एक हवेली थी, इसमें हम रहने के लिए आ गए थे। हमारे वालिद साहब को किसी भाई ने नहीं सपोर्ट किया, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। मेरे वालिद साहब ने बहुत मेहनत की, अभी भी करते हैं। मैं काम भी कर रहा हूँ लेकिन लाखों कमाता हूँ, वो फिर भी कहते हैं नहीं यार मैं भी काम करूँगा, मैं घर रह ही नहीं सकता। मैं उनको कहता हूँ कि रहने दिया करो, ना जाया करो, आप काम छोड़ो, बस अब बहुत हो गया, हम कर तो रहे हैं। वो कहते हैं नहीं यार मेरे से रहा नहीं जाता, मैं काम करे बगैर रह नहीं सकता। वो अभी भी मेहनत करते हैं माशाल्लाह, वो अभी भी काम कर रहे हैं। और उस टाइम जब उनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत थी ना, उस टाइम मुझे सबसे दुख सिर्फ एक बात का होता है कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। मैं जब बड़ा हुआ ना, जब मैं मैच्योर होना शुरू हुआ, मैं एक बात को सोचता था यार मैं अभी से कुछ बनना शुरू हो गया तो बन जाऊँगा, अगर मैं बड़ा हो गया तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अभी से मेरा प्लान था कि मैं बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा करूँ कि खुश हों सब लोग, और मैंने करके दिखाया। आज दोस्त और सारे वो फ़ख्र तो करते होंगे? बिल्कुल सब फख्र करते हैं, बल्कि वो सब मेरे साथ वो बड़े काम निकलवा लेते हैं अपने मेरे इस काम से। काम निकला? बहुत से काम निकलवा लेते हैं यार हम तेरे साथ आज काम करने जाएंगे। मैंने कहा पता नहीं खैरियत ही होगा, क्यों काम करने जाएंगे। बस वो अपने काम उनके होते हैं। मैं समझ गया हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये इस काम में लड़कियां जो है वो नंबर भी मांग के कॉल तो कर देती होंगी कि वाईफाई दे दो, वाईफाई फ्री दे दो? मेरी वालदा बहुत तंग है लड़कियों से, अक्सर फ़ोन उठाती है। मेरी वालदा के पास फ़ोन रखा था रात के टाइम, मेरी वालदा को बोल रही होती है उमैर से बात करवाइएगा। मैं उनसे बहुत तंग हूँ, मैं ऐसा हूँ नहीं, पता नहीं लड़कियाँ बहुत तंग करती हैं ऐसे। छोटा सा बच्चा और हाँ छोटा सा बच्चा था। हाँ सब ये कहते थे ये बहुत तेज बनेगा, ये तेरा बेटा बहुत चालाक, इसके पीछे लड़कियाँ रहेंगी। हमारी हमसाई कहती थी बहुत तेज रहेगा ये तेरा बेटा है ना, इसके पीछे लड़कियाँ ही रहेंगी। मैंने कि ऐसी दुआ ना करो मेरे बेटे को। उन्होंने कहा नहीं देख लेना इसके पीछे लड़कियाँ रहेंगी। आज पूरा इलाका ही मेरे पीछे आज सारा इलाका ही मेरे पीछे होता है। नारे लगाते हैं इसके गली गली में। छोटे छोटे बच्चे उमैर की अम्मी आ गई, उमैर की अम्मी आ गई। मैंने कि उमैर सब नाम बताया, उमैर की अम्मी आ गई है। उमैर जी इधर का इलेक्शन भी लड़ोगे यहाँ से? अब जितनी फैन फॉलोइंग होगी, फैन फॉलोइंग माशाल्लाह मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे 500 व्यू आ जाते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। 500 व्यूज आते हैं स्टेटस पे, ये आप तो हमसे ज्यादा फेमस आप हैं। मेरे 400-500 व्यू भी स्टेटस पे होते हैं। अच्छा ये 2000 नंबर है मेरे फ़ोन में। अच्छा जी, ये देखें जी उमैर जो है हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह के बता रहे हैं। उमैर मुझे ये बताएं कि आखिर पे क्या पैगाम देंगे उन बच्चों के लिए? 152 है इस टाइम अभी। हाँ, और ये देखें 6 बजे अभी हुआ है, 54 मिनट में 152 हो भी गए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अपना उमैर क्या पैगाम देंगे लास्ट पे अपना दूसरे वालिदैन को, या दूसरे जो काम करने वाले हैं वो अपना काम करें या जॉब करें? जॉब को मैं मुतमईन नहीं जॉब से, कि जॉब कभी भी कामयाब नहीं कर सकती इंसान को। जॉब आर्जी तौर पे होती है, सिर्फ जॉब से सिर्फ ज़रूरियात पूरी होती हैं,
ٹھیک ہے. انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی, جاب سے صرف ضروریات پوری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں جاب کر کے بہت خوش ہوں تو جاب سے کوئی خوش نہیں ہوتا. ضروریات وہ بھی کسی کی ملازمت کرتے ہیں, اور شکر الحمدللہ کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں. مجھے نا ملازمت سے دکھ آ گیا تھا کہ میں کسی کا کام کر رہا تھا نا, وہ بعد میں جب اینڈ پہ آ کے لاسٹ ڈیز میں تنگ کرتے تھے نا, تو مجھے اس چیز سے دکھ ہوتا تھا کہ یار میں ان کے لیے پورا سال پورا مہینہ ان کے لیے محنت کر رہا ہوں, اور اینڈ پہ آ کے جب مجھے ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس ٹائم میرے کام نہیں آتے. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا. اس چیز کو بھی میں نے سوچا کہ یار نہیں, اپنا کریں گے جو کریں گے. تو میں نے کر لیا. میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار تم اپنا کرو کام, میں تمہیں سپورٹ کروں گا. ہر چیز سے میں سپورٹ کر سکتا ہوں, پیسے ہوتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے میرے پاس, اچھے سے اچھا کھاتا ہوں. گھر والے مجھے کہتے ہیں گھر سے کھایا کر, پیسے جیب میں ہوتے ہیں. بس زیادہ تر دوست آتے ہیں باہر سے کھانے چلے جاتے ہیں. گھر والے کہتے ہیں کہ یہ باہر سے بہت کھاتا ہے, باہر سے بہت کھاتا ہے. دوست ساتھ ہوں تو پھر کھانا پڑتا ہے. طاقت بھی آتی ہے, گھر کا کھائے پیے. ہاں, گھر کا کھانا اچھی چیز ہے. یہ کھاتا نہیں ہے نا, دودھ بھی نہیں پیتا یہ. اچھا, نہیں پیتا یہ دودھ. دودھ پیتا ہوں میں ڈیلی. یہ صحیح ہوتا, دودھ نہیں پیتا تھا یہ, بچپن سے ہی دودھ نہیں پی رہا تھا. دیکھ لو بھائی, اب ماں باپ کی نہیں پیتا تھا یہ, نہیں پیتا تھا, روتا تھا, پیٹتا تھا. ناظرین یہ دیکھیں جی, یہ چھوٹا سا بھی بچہ ہے, ماں باپ اسی بچے کی طرح ہی پیار کرتے ہیں ابھی بھی اس کے ساتھ. لیکن دیکھیں پیچھے پیچھے لگی رہتی, کھانا کھا لے بھائی. اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں مجھے, سب اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں. کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں جب کھلاتے ہیں, تو میں خود نہیں کھاتا. کھلاتی ہیں, ہاتھوں سے کھلاتی ہیں. یہ کھا بھائی کھا, یہ کھاتا نہیں ہے, بھوکا رہتا ہے یہ سارا دن. ناظرین یہ ہمارے ساتھ عمیر اور اس کی والدہ موجود تھے. کتنی مزے کی سٹوری ہے, کتنی بڑی کامیابی کے لیے آپ کے لیے بھی انسپیریشن ہے. بہت بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے یہ, کہ گھر میں لاکھوں کی بھینسیں تھیں, وہ ایک ہی